إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال في موضع آخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج شوال کی 9 تاریخ ہے۔ شوال کا مہینہ بھی بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ رمضان کا مہینہ تو گزر گیا، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ تو ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن وہ تمام نیکیاں جو ماہ رمضان میں کی جاتی تھیں آج بھی ہمارے لیے مشروع ہیں اور مسنون ہیں۔ ماہ شوال کی بڑی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، ان میں سے ایک عید شوال کی 1 تاریخ کو آتی ہے۔ شوال کی 1 تاریخ کو پوری دنیا کے مسلمان عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، جس عید کی نماز ہر بندے مومن پر اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، حتیٰ کہ ناپاک عورتوں کو بھی، حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی گھر سے نکلنے کا حکم دیا، اور کہا کہ وہ نماز میں شریک تو نہیں رہیں گی، البتہ دعا میں خیر میں شریک رہیں گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کس قدر اہمیت والی نماز ہے، اور جسے دنیا کے مسلمان شوال کی 1 تاریخ کو ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز جانے سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، جو چاند رات سے واجب ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہر بندے پر، ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار ہو، مرد ہو یا عورت، سب پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے۔ یہ کب ادا کرتے ہیں؟ یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے عید شوال کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ حج کے مہینے کی شروعات شوال سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارشاد الحج اشہر معلومات، حج کا مہینہ کیا ہے؟ معلوم مہینے ہیں۔ کون سے معلوم مہینے؟ شوال پورا مہینہ، ذی القعدہ پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک اسے حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ حج کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں ایک بندہ حج کا احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ جا سکتا ہے۔ اگر اس کی حج تمتع کی نیت ہے تو پہلے وہ عمرہ کرے گا، اور عمرہ کر کے فارغ ہو کر کے انتظار کرے گا ذی الحجہ کی 8 تاریخ کا، اور اگر حج قران کرنا چاہتا ہے تو احرام کی حالت میں رہے گا ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک۔ اس وقت تک اسے احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ تو حج کی شروعات شوال کی 1 تاریخ سے ہو جاتی ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہر بندے پر نہیں بلکہ صرف ان بندوں پر جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے
استطاعت ہے ان کے پاس بدنی بھی اور مالی بھی، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا۔ تو حج کی شروعات شوال کی پہلی تاریخ سے ہوتی ہے، تو اس سے بھی اس مہینے کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ 6 روزوں کی فضیلت، شوال کے 6 روزے رکھنا مسنون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے سال کا اجر ملتا ہے، پورے سال کا اجر ملتا ہے۔ 6 دن کا روزہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو جب 10 گنا ہو گیا تو 6 دنوں کا روزہ گویا کہ 60 دن، 2 مہینہ، اور رمضان کا روزہ ہم نے رکھا 1 مہینہ، 1 مہینہ گویا کہ 10 گنا جب کریں گے گویا کہ 10 مہینہ ہم نے روزہ رکھا، تو 2 مہینے یہ اور 10 مہینے وہ 12 مہینے، تو 12 مہینے کا اجر اور ثواب انسان کو اللہ رب العالمین دیتا ہے جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے شوال کے مہینے کی، 6 روزے ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، چاہے تو لگاتار رکھیں آپ، چاہے ناغا کر کے رکھیں، چاہے شروع میں رکھ لیں، درمیان میں رکھ لیں، آخر میں رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شوال کے مہینے کے اندر ہونا چاہیے۔ 1 مہینہ کا روزہ تو فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، مسنون ہے، یہ سنت ہے، مستحب اور افضل ہے۔ جو رکھے گا اسے اجر ملے گا، جو نہیں رکھے گا اسے گناہ نہیں ہوگا، لیکن فضیلت والا روزہ ہے۔ آپ 6 دن اور اگر کشٹ کر لیں گے، تکلیف اٹھا لیں گے، برداشت کر لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو پورے سال کے روزے کا ثواب دے گا۔ تو یہ اس مہینے کی فضیلت ہے کہ شوال کا روزہ رکھنے پر اللہ رب العالمین رمضان کے ساتھ ساتھ پورے سال کا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں میں، وہ یہ کہ کیا شوال کا روزہ رکھنے سے پہلے رمضان کی قضا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، پہلے انسان شوال کے روزے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہوں یا سفر پر ہوں وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کریں، یعنی رمضان کے روزے جس کے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، کب ان کو پورا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پورا کر لو۔ کون دوسرے دن ہیں؟ قرآن میں نہیں کہیں کہا گیا کہ دوسرے دن سے کون سے دن مراد ہے۔ کب تک آپ کر سکتے ہیں؟ شعبان کی تاریخ، شعبان کے مہینے تک کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ اگرچہ افضل اور بہتر یہی کہ انسان پہلے روزے رکھ لے، قضا کر لے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، کیونکہ نیکی کے اندر انسان کو سبقت کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کس کی موت ہو جائے، جتنی جلدی کر لے گا اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں پہلے رمضان کے روزے رکھو اس کے بعد شوال کے روزے رکھو، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں رمضان کے روزوں کی قضا کب کرتی تھی؟ شعبان کے مہینے میں کرتی تھی۔ تو کیا وہ شوال کے روزے نہیں رکھتی تھی؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے فرض ہے، سنت بعد میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس فرض کا وقت ابھی نہیں ہوا یا اس فرض کے وقت میں وسعت ہے اور ڈھیل اور چھوٹ ہے تو اس سے پہلے انسان سنت پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہم آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز سے پہلے سنت پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت اس کے بعد بیٹھتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، فرض نماز، ظہر ہم نے نہیں پڑھا ابھی، لیکن اس سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے 4 رکعت سنت۔ تو اس طریقے سے کیونکہ ابھی ظہر کی نماز کے لیے جماعت قائم نہیں ہوئی، جماعت جب قائم ہو جائے گی تب انسان سنت نہیں پڑھے گا، تب اس کے لیے فرض اور واجب پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ نے رخصت دی ہے ہمارے لیے شعبان کے مہینے تک، لہذا شعبان تک انسان اس کو مؤخر کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے رکھ لے۔ زکوٰۃ الفطر ہر بندے پر فرض ہے نا، ہر بندے پر فرض ہے، حتیٰ کہ جو بچہ پیدا ہوا عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس بچے کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر دی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ فرض ہے سب کے اوپر۔ اب زکوٰۃ الفطر جو بندہ نہیں دیا، مان لیجئے ابھی نہیں دیا ہے، اور تو کیا رمضان میں وہ صدقات و خیرات نہیں کر سکتا؟ یہ کہیں پہلے فرض ادا کرو اس کے بعد صدقات و خیرات کرو؟ نہیں، زکوٰۃ الفطر کا وقت ابھی باقی ہے، اور وقت کیا کب ہے؟ عید سے پہلے تک ادا کرنا ہے۔ جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کو ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔
تو وسعت ہے اس کے اندر. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ شوال کے روزے نہیں رکھتی تھیں، صرف قضا روزے رکھتی تھیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. وہ صحابیاں ہیں. صحابہ کتنا خیر کے حریص تھے، نیکی کے حریص تھے، ہر خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے. ہم سے اب زیادہ آج کے دور کے مسلمان شوال کے روزے رکھ لیتے ہیں. وہ تو بہت زیادہ ہم سے ایمان میں، تقویٰ میں، دینداری میں، خیر کی تلاش میں ہم اور آپ سے بہت زیادہ آگے رہنے والے تھے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ فرض نہ رکھیں اور تو اس کے علاوہ سنت نہیں رکھ سکتے تو اور بھی تو روزے ہیں نا مسنون. محرم کا روزہ ہے، حج کا یہ کیا نام ہے، عرفہ کا روزہ ہے، ہر مہینے میں پیر اور ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کا، اور اس طریقے سے پیر جمعرات کا روزہ ہے. یہ سب روزے مسنون ہیں. تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزہ نہیں رکھتی تھی؟ کیا صرف رمضان کے روزے رکھتی تھی وہ؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیا صرف رمضان کے روزے رکھتی تھی وہ؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے فرض اس کے بعد سنت، تو اگر انہوں نے جو ہے نہیں شعبان میں انہوں نے روزے کی قضا کی فرض کی تو یہ ساری سنت روزے نہیں رکھتے تھے. آج ہم اس دور میں بھی ان کے جیسا ہمارا ایمان نہیں رہے گا تب بھی عرفہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں، محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی روزے رکھ لیتے ہیں. الحمدللہ بہت سارے مسلمان رکھتے ہیں. تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رمضان کے روزے رکھتی تھی، باقی روزے نہیں رکھتی تھی؟ تو اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شعبان تک انسان رمضان کے روزوں کی قضا مؤخر کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے لیے پہل کرنا اور سبقت کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو رمضان یہ شوال کے روزوں کی فضیلت ہے. جو شوال کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا اجر اور ثواب دیتا ہے. اس طریقے سے شوال کے اس مہینے کے اندر سن 3 ہجری کے اندر ایک بہت عظیم جنگ پیش آئی جس کو غزوہ احد کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. شوال کسی مہینے کے اندر پیش آئی تھی احد پہاڑی کے پاس، جس میں پہلے مسلمانوں کو فتح ملی اور بعد میں شکست میں وہ فتح تبدیل ہو گئی. کیوں شکست ہو گئی تھی بعد میں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو ٹھکرا دیا یا ایک بات نہیں مانی. ہمارے نبی نے 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیا تھا ایک پہاڑی پر کہ یہیں پر رہنا، ہم کی ہماری حفاظت کرنا، اور اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا ان سے مقابلہ کرنا، ہمیں فتح ہو یا ہار ہو یا شکست ہو، اس پہاڑی سے تم کو نہیں ہلنا ہے، یہیں پر جمے رہنا ہر حال میں. مسلمانوں جب جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کو فتح مل گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، جیت گئے جنگ. انہوں نے سوچا کہ اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے، جنگ لڑی جاتی ہے جو جیتنے کے لیے، ہم جیت گئے، یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے. انہوں نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی. ہمارے نبی نے کیا کہا تھا کہ نہیں، اسی جگہ رہنا ہے، چاہے ہم ہار جائیں چاہے جیتیں، اس سے قطع نظر تم سب لوگوں کو یہیں پر رہنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہاں نہیں رکے. کچھ صحابہ رکے، ان کو شہید کر دیا. خالد بن ولید نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. تو وہ جنگ اسی شوال کے مہینے میں پیش آئی تھی. اور یہ تو یاد ہی ہوگا آپ لوگوں کو اور اس طریقے سے مسلمانوں کو کہ ہمارے یہاں جو شب برات میں لوگ حلوہ کھاتے ہیں وہ اسی کے نام سے کھاتے ہیں نا، کہ ہمارے نبی کے دانت ٹوٹے تھے اس جنگ کے اندر. تو حلوہ تو کھاتے ہیں شعبان کے مہینے میں، لیکن جنگ ہمارے نبی کب ٹوٹے تھے؟ شوال کے مہینے میں. اسی جنگ کے اندر آپ کے دانت توڑے گئے تھے. جی ہاں، تو مہینہ تو لوگ بھول گئے، شاید اتنا صرف یاد رہا. اور اس طریقے شعبان کے مہینے میں لوگوں نے جو ہے حلوہ کھانا شروع کر دیا اس چیز کو بنیاد بنا کر کے. اور جو بنیاد بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ یہی شوال کے مہینے کے اندر تھا. شوال کے مہینے میں ہمارے نبی کے دانت توڑے گئے تھے اس جنگ کے اندر، جس میں پہلے مسلمانوں کو فتح اور بعد میں ان کو شکست اور ہزیمت اٹھانی پڑی تھی. تو یہ بھی اسی مہینے کے اندر یہ جنگ پیش آئی تھی، جو بڑی جنگ تھی غزوہ احد کی، جس میں 70 مسلمان جو ہے شہید ہو گئے تھے. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہیدوں کے سردار ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہمارے نبی نے کن کو کہا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ہمارے نبی کی چچا تھے، بڑے بہادر تھے. وہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے. اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے. ہمارے نبی کو چوٹ آئی پیشانی پر، خون نکلا، دانت آپ کے توڑے گئے اسی جنگ کے اندر جو ماہ شوال کے اندر سن 3 ہجری کے اندر پیش آیا تھا. چوتھی یا پانچویں بات یا چھٹی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ہوئی اور آپ کی رخصتی بھی ہوئی. اور حضرت عائشہ فخر کرتی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرتے ہو، جبکہ میری اسی مہینے میں شادی ہوئی اور اسی مہینے میں میری رخصتی بھی ہوئی. اور میں نہیں جانتی ہوں کہ آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، آپ کی بیویوں میں سے کسی کو وہ مقام ملا ہو
آپ کے پاس جو مجھے آپ کے پاس مقام ملا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو مایوب سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ شوال کے مہینے میں شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ نے تردید کی، کہا کہ نہیں، شوال کے مہینے میں میری شادی ہوئی ہے، اللہ کے، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، لہٰذا اگر اس مہینے کے اندر شادی کرنا عیب والی بات ہوتی تو پھر یہ مقام، مرتبہ، فضیلت، منصب جو مجھے ملا وہ مجھے نہیں ملتا۔ لہذا شوال کا مہینہ، کوئی بھی مہینہ ہو، کسی بھی مہینے میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، ہمارے یہاں لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، ربیع الاول کے مہینے میں شادی کر لیں گے جس مہینے ہمارے نبی کی وفات ہوئی، اور محرم جس مہینے میں حضرت حسین کو شہید کیا گیا اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی کی وفات بڑھ کر کے یا حضرت حسین کی شہادت بڑی ہے؟ کس کی زیادہ بڑی چیز ہے؟ ظاہر بات ہمارے نبی کی وفات بڑی ہے، لیکن اس مہینے میں شادی ہم کر لیں گے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ سب رافضیت کی بات ہے، شیعیت کی بات ان لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مہینہ آدمی شادی کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی ہے، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بعض مہینوں کو بعض پر اللہ نے فوقیت دی، فضیلت دی، لیکن کسی مہینے کے اندر آپ نے جو ہے کیا کیا، کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار نہیں دیا، یا کوئی مہینہ شریعت کے اندر منحوس نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور فضیلت اس کی ہے کہ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف نہیں کیا تو شوال کے مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا، جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ تو شوال کے مہینے میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ مہینہ میرے بھائیوں جو گزر رہا ہے، جس کی آج 9 تاریخ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور وہ ساری نیکیاں جو آپ رمضان کے مہینے میں کرتے تھے وہ نیکیاں ہر مہینے اللہ رب العالمین ہمارے لیے مسنون قرار دی۔ اللہ کا ارشاد ہوا اعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، اللہ رب العالمین کی بات کرتے رہیے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب تک انسان کی جان باقی ہے، جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں، اس وقت تک انسان کے لیے عبادت کرنا ضروری، جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے اس کی عبادت کرنا اس کے لیے ضروری۔ نماز صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، فرض روزے تو رکھے جاتے اس مہینے کے اندر رمضان میں، لیکن مصنون روزوں کا دروازہ اللہ نے ہمارے لیے ہمیشہ کھول رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ جب چاہیں ہر مہینے ہر گھڑی رمضان قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ صدقات و خیرات بھی آپ کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کرنے کا حکم ہے، باقی اور مہینوں میں نہیں ہے۔ تو سارے مہینے اللہ نے نیکیوں کے لیے بنا رکھے ہیں۔ بعض مہینوں کو فوقیت دی، فضیلت دی ہے، ان میں نیک کام کرنے کا اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے، لیکن ہر مہینے کو اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا، خیر و برکت کا مہینہ بنایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، وہ اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ اللہ کا ارشاد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، یہ اصلی ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ہمیشہ انسان کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، جب ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمائے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم رؤوف رحیم۔